عقیقہ کیا ہے؟ بچوں کا عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بچوں کو مصائب اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا عقیقہ کرو۔ جس نے عقیقہ نہیں کیا تو والدین اور اولاد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقیقے کی لغوی معنی کاٹنے کے شرعی اصطلاح میں نومولود بچہ یا بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام سے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے چند اہم فوائد یہ ہیں۔ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچہ یا بچی کے نام سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ویکسینیشن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ ہمیں دنیاوی ویکسینیشن کے ساتھ اس ویکسینیشن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بچی یا بچے کی پیدائش پر جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنے پر کل قیامت کے دن باپ بچے یا بچی کے شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ عقیقے کی دعوت سے رشتہ دار، دوست و احباب اور دیگر متعلقین کے درمیان تعلق بڑھتا ہے جس سے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ یا بچی کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ اور ان سے گندگی، سر کے بال کو دور کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ یا بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے۔ اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس دن اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی شرح علماء نے بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن بچی یا بچہ کو باپ کے لیے شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا اگر باپ نے استطاعت کے باوجود بچہ یا بچی کا عقیقہ نہیں کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حتی الامکان بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے کے لیے 7ویں دن کا اختیار کرنا مستحب ہے۔ 7ویں دن کو اختیار کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ زمانہ کے 7 دن بچہ بچی پر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 14ویں یا 21ویں دن کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن کے بجائے 4تھے یا 8ویں دن یا 10ویں دن یا اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ کرے تو یقیناً عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے فوائد انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ اگرچہ عقیقے کا مستحب وقت چھوٹ گیا، کیا بچہ بچی کے عقیقے میں کوئی فرق ہے؟ بچہ بچی دونوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے، البتہ احادیث کی روشنی میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کے لیے 2 اور بچی کے عقیقہ کے لیے 1 بکرا بکری ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس بچہ کے عقیقہ کے لیے 2 بکرے ذبح کرنے کی استطاعت نہیں تو وہ 1 بکرا بھی عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ بچہ بچی کے عقیقہ میں فرق کیوں رکھا گیا؟ اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں ایک ایسا اہم اور باوقار مقام دیا ہے جو کسی بھی سماوی یا خود ساختہ مذہب میں نہیں ملتا، لیکن پھر بھی قرآن کی آیات، ترجمہ، احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر کسی درجہ میں فوقیت دی ہے، جیسا کہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک ہر قوم میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً حمل و ولادت کی تمام تر تکلیفیں اور مصیبتیں صرف عورت ہی جھیلتی ہے، لہٰذا شریعت اسلامیہ نے بچہ کے عقیقہ کے لیے 2 اور بچی کے عقیقہ کے لیے 1 خون بہانے کا جو حکم دیا ہے اس کی حقیقت خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا عقیقہ میں بکرا بکری کے علاوہ دیگر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ حدیث نمبر 1 اور 2 کی روشنی میں بکرا بکری کے علاوہ اونٹ گائے کو بھی عقیقہ میں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں عقیقہ میں خون بہانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرا بکری کی کوئی شرط نہیں رکھی، لہٰذا اونٹ گائے کی قربانی دیگر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز عقیقہ کے جانور کی عمر وغیرہ کے لیے تمام علماء نے عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور کی
شرائط تسلیم کیے ہیں۔ کیا اونٹ، گائے وغیرہ کے حصے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کا عقیقہ ایک گائے کی قربانی میں کرنا چاہے، یعنی قربانی کی طرح حصوں میں عقیقہ کرنا چاہے، تو اس کے جواز سے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کرام نے قربانی پر قیاس کر کے اس کی اجازت دی ہے، البتہ احتیاط اسی میں کہ ہر بچہ بچی کی طرف سے کم از کم ایک خون بہایا جائے۔ بعض احادیث اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے احترام کے لیے جانور کی ہڈیاں جوڑوں ہی سے کاٹ کر الگ کرنی چاہیے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس موضوع سے متعلق کوئی ایسا اصول و ضابطہ نہیں بنایا کہ جس کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ احادیث اور تابعین کے اقوال بہتر و افضل عمل کو ذکر کرنے کے متعلق ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہڈیاں توڑ کر بھی گوشت بنا کر کھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں عموماً گوشت چھوٹا چھوٹا کر کے یعنی ہڈیاں توڑ کر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا بالغ مرد و عورت کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا عقیقہ بچپن میں نہیں کیا گیا، جیسا کہ عموماً ہندوستان اور پاکستان میں عقیقہ چھوڑ کر چھٹی وغیرہ کرنے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اب بڑی عمر میں اس کا شعور ہو رہا ہے تو وہ یقیناً اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، کیونکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ نیز احادیث میں کسی بھی جگہ عقیقہ کرنے کی آخری وقت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑی بچی کے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں بال نہ کٹوائیں، کیونکہ بال کٹوائے بغیر بھی عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کی طرح عقیقہ کے جانور کی کھال یا تو غربا اور مساکین کو دیں یا اپنے گھریلو استعمال میں لے لیں۔ کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت کسائی کو بطور اجرت دینا جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقہ کے گوشت کو بھی خود بھی کھا سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، لیکن یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ عقیقہ کے گوشت کو پکا کر رشتہ داروں کو بلا کر بھی کھلا سکتے ہیں اور کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بچہ یا بچی کی پیدائش جمعے کے روز ہوئی ہے تو 7واں دن جمعرات ہوگا۔ عقیقے کا بیان عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقے کا جو حکم ہے تو اس ضمن میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جسے قدرت ہو اس پر اپنے بچے کی ولادت سے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال تراشے جائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے، پھر سنن نسائی میں بھی آتی ہے، درجہ صحیح پہ روایت ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کا شکر ادا کرنا اور بچے کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے اللہ عز و جل کی جانب وسیلہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں کو دور کرے۔ عقیقے کے احکام کے ضمن میں جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے اور اس عمر میں ہو جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ تو جو عید الاضحیٰ کی شرائط ہیں، یعنی جو قربانی کی وہی قربانی کے شرائط عقیقہ کے لیے ہیں، تو جو جانور قربانی میں کافی نہیں ہے وہ عقیقے میں بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی تقسیم اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ جو قربانی میں محلوظ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی کھائیں گے، خیرات بھی کریں گے اور تحفے بھی دیں گے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے، جیسا کہ ترمذی شریف میں بھی آتا ہے، وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے، اسی دن سر منڈوایا بھی جائے، بالوں کے ہم وزن سونا یا چاندی خیرات کر دی جائے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر آپ کو ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کرنے دیتے جب تک آپ بچے کا نام نہ بتا دیں، کیونکہ پھر وہیں پر برتھ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اس ضمن میں مجبوری ہے تو آپ
پہلے نام بتا دیں اور اس کے بعد جو عقیقے کی تقریب ہے، جو آپ نے عقیقے کے جانور ذبح کرنا ہے، بال کا منڈوانا ہے، وہ پھر بال کا وزن کر کے جو خیرات دینی ہے، جو سونا چاندی یا اس کی مقدار کے مطابق خیرات کرنی ہے، پھر آپ 7ویں دن اس کا اہتمام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے، اور نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا علماء کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے کہ مروی ہے ابن سنی سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس کے لیے بچہ ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت، تو اس بچے کو ایک بیماری ہے جس سے غشی کے دورے پڑتے ہیں نقصان نہیں دے گی۔ بہرحال اگر 7واں دن گزر جائے اور جانور ذبح نہ ہو سکے تو 14ویں دن، نہیں تو پھر 21ویں دن یہ بھی ذبح کرنا درست ہے۔ اگرچہ بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے پھر عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں اور امام شافعی اس ضمن میں کیا کہتے ہیں کہ اگر عقیقہ آپ نہ کر سکیں تو پھر کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تو بچہ زندہ ہے اور اسے یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو خفی مذہب میں یہ ہے کہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ شافعی مذہب میں یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ جس کا عقیقہ اس کے ماں باپ نے نہیں کیا یا یاد نہیں کہ کیا کہ نہیں کیا، دراصل عقیقہ ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے نے نہیں کرنا ہوتا، ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ یا تو ایسے مصائب میں پھنس گئے ہیں یا حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بچے کا عقیقہ کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ ہر مذہب کہتا ہے کہ اس کے نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، نہیں کر سکتے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس ضمن میں شافعی حضرات کیا کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو پھر بچہ کر لے، ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حنفی علماء کے نزدیک تو یہ کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو بچہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ کر لے۔ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے تو پھر عقیقہ نہیں ہے، پھر کیا عقیقہ صرف باپ کرے یا نانا یا دادا بھی کر سکتا ہے؟ تو باپ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو حق پہلے باپ کا ہے، لیکن چاہے تو نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں، تو بہرحال جو بھی اس کا سرپرست ہو، اگر بچہ یتیم ہے تو جو بھی سرپرست ہو وہ اس کا عقیقہ کرے، اور اگر کسی والدہ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا جب وہ چھوٹی تھی تو اب وہ آدمی اپنی والدہ کی طرف سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام و اکرام اور نعمتیں نوازی ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔